شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ناظرین گرامی، ایک دن ایک ہندو بچی اپنے باپ سے پوچھتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، آخر اس دودھ کا کرتے کیا ہو؟ تو اس کا باپ اس بچی کو کہتا ہے کہ بیٹی ہم یہ دودھ اپنے خدا کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بچی پوچھتی ہے، کیا آپ کا خدا اس دودھ کو پیتا بھی ہے؟ تو وہ باپ کہتا ہے، نہیں ہمارا خدا اس دودھ کو نہیں پیتا، بلکہ ہم اس کے چرنوں میں اس دودھ کو ڈال آتے ہیں۔ تو وہ بچی کہتی ہے، بابا کل میں جاؤں گی مندر اور اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ اس کا باپ اس کو کہتا ہے، جانا ضرور، مگر دودھ پلانے کی ضد مت کرنا، کیونکہ وہ پتھر ہے اور پتھر کبھی دودھ نہیں پیا کرتے۔ وہ بچی کہتی ہے، بابا آپ مجھے اجازت تو دیں، میں اس کو دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ اس کا باپ اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ اگلی صبح جب بچی دودھ لے کر اپنے خدا یعنی اس بت کے سامنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو تجھے یہ دودھ پینا پڑے گا، لیکن کوئی جواب نہیں آتا، کیونکہ وہ پتھر تھا اور پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جب بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے جواب دیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس بچی نے بتایا کہ یہ میرا خدا ہے، میں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہوں لیکن یہ دودھ نہیں پی رہا۔ آپ نے اس بچی کو سمجھایا کہ بچی یہ پتھر ہے اور پتھر دودھ نہیں پیا کرتے۔ تو اس بچی نے کہا، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا تب تک اپنا سر زمین پر مارتی رہوں گی۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اس بت کی طرف مڑے اور اس بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ اس بت میں جان آ جاتی ہے اور وہ بت دودھ پینے لگ جاتا ہے، بچی کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جب بچی اپنے خدا یعنی بت کو دودھ پلا کر اپنے گاؤں واپس جاتی ہے تو گاؤں والے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس بچی کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ سب بستی والے جمع ہو جاتے ہیں اور اس بچی سے پوچھتے ہیں، کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس بچی نے ساری حقیقت ان کو بیان کر دی۔ تو گاؤں والے اس بچی کی بات پر یقین کرنے سے تو رہے، مزید اس پر باتیں کرنے لگے کہ اس بچی نے اپنی کہیں عزت گنوا دی ہے اور اب یہ ایک کہانی بنا کے ہمیں سنا رہی ہے، بھلا پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں؟ تو اس بچی نے کہا، کل آپ سب میرے ساتھ آئیے گا، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے خدا یعنی بت کو دودھ پلاؤں گی۔ ساری بستی اور وہ بچی اگلے دن صبح کو مندر میں اس بت کے سامنے دودھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بچی کہتی ہے، اے میرے خدا میرا دودھ پی، جس طرح کل تو نے دودھ پیا تھا، لیکن وہ پتھر تھا، اس میں جان ہی نہیں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر بستی والے مزید باتیں کرنے لگے۔ تبھی وہ بچی رونے لگ جاتی ہے اور بت سے کہتی ہے کہ تو دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو پھر بلاؤں؟ یہ سننا تھا کہ اس بت میں پھر سے جان آ جاتی ہے اور وہ پھر سے دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ جب گاؤں والے اس بت کو دودھ پیتا دیکھتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور اس بچی سے پوچھتے ہیں، وہ کل والے بزرگ کون تھے؟ تو بچی نے سارا واقعہ سنایا اور بتاتی ہے کہ مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، لیکن ہاں جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ ساری بستی ان بزرگ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کی چھاؤں میں وہ بزرگ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ ساری بستی اس بزرگ کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے
کیا کل تم نے دودھ پلایا تھا بت کو؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جی ہاں، ہم نے ہی پلایا تھا۔ تو بستی والے آپ سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے پاس کون سا جادو ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ میرے مذہب اسلام کی طاقت ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب گاؤں والوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت سے پورا ہندو گاؤں جو پہلے بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔